جنگل میں برسات تھی، ساون کا موسم تھا، بارش ہی بارش برس رہی تھی۔ سارے پنچھی اپنے اپنے گھروں میں مزیدار کھانے پکا رہے تھے۔ ٹونی چڑیا اپنے گھر میں سموسے بنا رہی تھی۔ اسی طرح کبوتر چاچا اور طوطے کے گھر سے بھی اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ گوری اور کالو دونوں بہت آلسی تھے، وہ اپنے گھونسلے میں ویسے ہی پڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھوجن بھی نہیں تھا۔ کالو جی، مجھے تو اس جنگل میں لگتا ہے بہت مزے کی چیزیں پک رہی ہیں، کیا آپ کو بھی ان پکتی ہوئی چیزوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ ہاں گوری، مجھے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں کیا کروں، میرا دل چاہ رہا ہے کسی بنچی کے گھر ہی چلا جاؤں، کھانے کو تو کچھ اچھا مل جائے گا۔ جاؤ جاؤ کالو، جلدی کرو، آتے ہوئے میرے لیے بھی کچھ لے آنا، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں میرا بھی اچھی اچھی چیزیں کھانے کا من کر رہا ہے۔ گوری کی بات سنتے ہوئے کالو ترنت وہاں سے اڑ جاتا ہے اور جا کر رانو چڑیا کے گھر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آؤ آؤ کالو بھیا، کیسے آنا ہوا وہ بھی اتنی بارش میں؟ اندر آ جاؤ کالو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ رانو، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ آج گوری کے بھائی آئے تھے، انہوں نے مجھے گوری کے ساتھ مل کر بہت پیٹا۔ میں اس بارش میں بھوکا تھا، میں گھر سے باہر نکلا، مجھے کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، سوچا کیوں نہ تمہارے گھر ہی چلا آؤں۔ ارے کوے بھائی، اندر آئے آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آئے میں آپ کو کھانے کے لیے کھانا بھی دیتی ہوں۔ آج میں نے ویسے بھی سموسے بنائے ہیں، آج بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا سموسے ہی بنا لوں۔ کالو کوا تو رانو چڑیا کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا، دل ہی دل میں وہ بہت خوش تھا کہ اس نے رانو کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ ایسے پھر رانو چڑیا کالو کو پلیٹ میں رکھ کر سموسے دیتی ہے۔ کالو وہاں سے سموسے کھا کر اڑ جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے کالو طوطے کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ طوطے کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ طوطے، میری مدد کرو، پلیز طوطے، اس بارش میں میری مدد کرو۔ طوطا آگے پیچھے دیکھنے لگتا ہے۔ طوطا اس سوچ میں تھا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ پھر جب طوطے کی نظر اپنے دروازے پہ پڑتی ہے تو اسے کالو کوا وہاں پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے کالو، تم کیسے آئے، وہ بھی اتنی بارش میں؟ میرے گھر کیوں آئے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ اندر آ جاؤ۔ خیر ہوتی تو اتنی بارش میں آپ کے گھر تھوڑا نہ آتا، مجھے گوری اور گوری کے بھائیوں نے خوب پیٹا ہے، میں بھوکا ہوں، مدد لینے کے لیے آپ کے گھر آیا ہوں۔ آؤ آؤ کوے، اندر آ جاؤ، میں نے چائے بنائی ہے، میں تمہیں پینے کے لیے چائے دیتا ہوں، تمہیں جو ٹھنڈ لگی ہے چائے پی کر تمہاری ٹھنڈ دور ہو جائے گی، بارش کے موسم میں ویسے بھی چائے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، آ جاؤ تم اندر آ جاؤ۔ ایسے کالو دل ہی دل میں بہت خوش تھا، وہ طوطے کے گھر سے چائے کا کپ پیتا ہے اور پھر وہ اگلے شکار پہ نکل جاتا ہے۔ گوری گھر میں کالو کا انتظار کر رہی تھی۔ بارش کے موسم میں گوری کے بھائی بھی گوری کے گھر رہنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے آؤ میرے بھائیوں، کیسے آنے ہوا اتنی بارش میں؟ گوری، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ڈاکہ بھی اس بارش میں نہیں ڈالنے ہوا، سوچا اپنی بہن کے گھر چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے مل جائے گا۔ کوئی بات نہیں، کالو گیا ہے آپ کے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، وہ بھی ڈاکہ ڈالنے ہی کیا ہے۔ لیکن کالو کو تو گوری کا کچھ یاد نہیں تھا، وہ تو بس اپنے کھانے پینے میں مگن تھا۔ کچھ ہی سمے بعد کالو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ ارے یہ تو خالی ہاتھ واپس آ گیا ہے، اوئے
کیوں نہیں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے تم لائے؟ ارے کیا لاتا میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ؟ مجھے خود بہت مشکل سے ملا ہے، چلو نکلو میرے گھر سے۔